مووی کی شروعات جیسی اور جیرلڈ سے ہوتی ہے، جو کہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، لیکن جیرلڈ اپنی وائف کو خوش نہیں رکھ پاتا، جس سے ان کی شادی کچھ خاص نہیں ہوتی۔ جیسی ایک مڈل ایج عورت ہوتی ہے، جبکہ اس کا ہسبینڈ عمر میں جیسی سے کافی بڑا ہوتا ہے، اور فی الحال اپنی شادی بچانے کے لیے وہ ایک پرائیویٹ ویکینڈ پر ایک دور دراز علاقے میں موجود فارم ہاؤس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بیچ مہینوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جیرالڈ اپنی وائف کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیگ میں ایک ہتھکڑی اور بہت سارے وائگرا اٹھا لیتا ہے، اور اپنے سفر میں انہیں بہت سے برے شگون کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں وہ ایک بھوکے آوارہ کتے کو دیکھتے ہیں جو سڑک کے بیچوں بیچ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ریڈیو پر بھی ان کو عجیب اناؤنسمنٹ سننے کو ملتی ہے، لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کر کے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور کسی طرح فارم ہاؤس پہنچ جاتے ہیں، جہاں جیسی اندر جا کر دیکھتی ہے کہ فریج میں ان کے لیے پہلے ہی کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو جیسی وہاں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کتے کو کھلانے جاتی ہے جو انہوں نے پہلے وہاں دیکھا ہوتا ہے، اور جیرالڈ یہاں باتھ روم میں جا کر ایک وائگرا لے لیتا ہے اور کافی دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتا رہتا ہے۔ دراصل وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح آج وہ اپنی بیوی کو بیڈ پر خوش کر دے اور یہ ٹرپ اس کی بیوی کے لیے یادگار رہے، اور باہر جیسی اس کتے کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہوتی ہے، اور جیرالڈ جیسی کو بتاتا ہے کہ یہاں گوشت مشکل سے انسانوں کو ملتا ہے اور تم کتوں کو کھلا رہی ہو، تو وہ اس کی بات مذاق سمجھ کر اندر چلی آتی ہے، اور یہاں جیسی دروازہ بند کرنا چاہتی ہے، پر جیرالڈ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ جیسی نے پہلے ہی بہت ٹائم کتے کے ساتھ ضائع کیا ہوتا ہے، اور یہاں جیسی ایک نیو نائٹ ڈریس پہن لیتی ہے اور اس نائٹ ڈریس کا ٹیگ اتار کر اسے اوپر شیلف پر رکھ دیتی ہے، اور یہاں جیرالڈ ہتھکڑیاں لے کر بیڈ روم میں آ جاتا ہے۔ ہتھکڑیاں دیکھ کر جیسی شاک ہو جاتی ہے، لیکن وہ جیرالڈ کو روکتی نہیں، اور جیرالڈ اس کے ہاتھ بیڈ پر باندھ کر ایک اور ویگرا لے کر گلاس کو وہی بستر کے اوپر شیلف پر چھوڑ دیتا ہے، اور جب سب کچھ سیٹ ہوتا ہے تو جیرالڈ وحشیانہ انداز میں جیسی پر جھپٹ پڑتا ہے، جس سے جیسی بہت انکمفرٹ محسوس کرتی ہے اور جیرالڈ کو اسے کھولنے کو کہتی ہے، پر جیرالڈ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے دونوں میں بحث شروع ہوتی ہے، اور اسی بحث کے درمیان جیرالڈ کو سینے میں درد شروع ہوتا ہے۔ دراصل جیرالڈ کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور جیسی سمجھتی ہے کہ جیرالڈ ناٹک کر رہا ہے، لیکن جب جیرالڈ اس کے اوپر گر جاتا ہے تو جیسی محسوس کرتی ہے کہ جیرالڈ کی سانسیں رک چکی ہوتی ہے۔ جیسی اسے اپنے پیروں سے جگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیرالڈ بیڈ سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسی مدد کے لیے چیخنے چلانے لگتی ہے، پر وہاں میلوں دور تک کوئی انسان نہیں رہتا، اور اسی طرح کچھ گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور خون کی بو سونگھ کر وہ آوارہ کتا پھر سے وہاں آ جاتا ہے۔ جیسی اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، پر وہ منوس کتا جیرالڈ کا ہاتھ کاٹ کر کھانے لگتا ہے، اور اسی طرح کافی وقت گزر جاتا ہے، اور جیسی وہاں دیکھتی ہے کہ جیرالڈ اچانک اٹھ کر اس سے بات کرنے لگتا ہے۔ جیسی اسے جلدی اسے کھولنے کو کہتی ہے، پر جیرالڈ اپنا زخمی ہاتھ دے کر جیسی کو بلیم کرنے لگتا ہے کہ اس نے کتے کو گوشت ڈالا، اس لیے یہ سب ہوا، اور تبھی جیسی دیکھتی ہے کہ جیرالڈ کی لاش وہی پڑی ہوتی ہے، تو جیسی شاک ہو جاتی ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے بات کرنے والا آدمی ایک وہم ہے، حقیقت میں اس کے پاس کوئی بھی نہیں، پر پھر بھی وہ دیکھتی ہے کہ جیرالڈ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور انہیں اس سب کے لیے بلیم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران جیسی اپنا ہاتھ زبردستی کھینچ کر باہر نکال لیتی ہے اور خود کو کھول لیتی ہے، لیکن جلدی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بیڈ پر ویسے ہی بندھی ہوتی ہے۔ دراصل جیرالڈ کی اچانک موت اور اس کی لاش کے ساتھ اس طرح بند جانے سے جیسی کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جیسی جیرالڈ کے ساتھ بحث کرنے لگتا ہے، جہاں جیرالڈ بولتا ہے کہ وہ کب سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکتی، پر جیسی کو یقین ہے کہ وہ خود کو کھول سکتی ہے، اور یہاں نکلی جیسی اصلی جیسی سے بات کرتی ہے کہ وہ خود کو کھول سکتی ہے، اور اسے بتاتی ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں پیاس کی وجہ سے وہ مر سکتی ہے، اور باہر اندھیرا ہونے والا ہے، اور وہ کتا بھی جیرالڈ کو کھانے کے بعد اسے کھانے آ جائے گا۔ جیسے یہ سب سے بہت تک جاتی ہے اور پوری طاقت لگا کر ایک بار پھر سائڈ ٹیبل پر رکھ کے اپنے فون تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوتی۔ تبھی اس کی نظر پانی کی اس گلاس پر پڑتی ہے، تو کسی طرح وہ گلاس کو پکڑ کر پانی پینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے اپنے منہ تک نہیں لا سکتی۔ تو جیسی دیکھتی ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، تو وہ اپنے خیالی دوست یعنی نکلی جیسی سے بات کرنے لگتی ہے، تو نکلی جیسی اسے بتاتی ہے کہ اس ٹیگ کا استعمال کر کے وہ پانی پی سکتی ہے، پر تبھی وہ کتا اگر جیرالڈ کا دوسرا ہاتھ بھی کھانے لگتا ہے، تو نکلی جیسی اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنی انرجی اس جانور پر ضائع نہ کرے، کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، تو جیسی سو جاتی ہے۔
اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک عجیب شکل کا لمبا تڑنگا آدمی انسانوں کی ہڈیوں سے بھرے ایک بیگ کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے، اور ڈر کے مارے جیسی پھر سے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور خود کو تسلی دیتی ہے کہ یہ سب اصلی نہیں ہے۔ تو جیرالڈ کا نقلی جسم بھی وہاں نمودار ہو کر اسے بتاتا ہے کہ دراصل یہ بدصورت انسان موت ہے جو جیسی کو لے جانے کا انتظار کر رہا ہے، اور پھر اس سے بات کرنے لگتا ہے اور وہ جیسی کو غصہ دلانے کے لیے اسے ماؤس بلاتا ہے۔ دراصل ماؤس جیسی کے بچپن کا نام ہوتا ہے جس سے جیسی کو بہت نفرت ہوتی ہے، اور یہاں جیسی اپنے پاسٹ میں چلی جاتی ہے جہاں وہ 12 سال کی ہوتی ہے اور اپنے فیملی کے ساتھ ایک فارم ہاؤس میں چھٹیوں پر ہوتی ہے، جہاں اس کا باپ جس کا نام ٹام ہوتا ہے جیسی کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی گود میں بیٹھ جائے۔ معصوم جیسی ایسا ہی کرتی ہے اور یہ حادثہ جیسی کے دماغ پر بہت برا اثر چھوڑ جاتا ہے، جس پر جیسی آج تک قابو نہیں پا سکتی۔ ایک بار پھر جیسی بیدار ہو جاتی ہے اور جیرالڈ اس سے پوچھتا ہے کہ اتنا بڑا راز اس نے آج تک اس سے کیوں چھپایا ہے، تو جیسی بولتی ہے کہ اس کے پاس اور بھی کہیں بڑے راز ہیں جو وہ بتانا نہیں چاہتی۔ پر حیرت انگیز طور پر وہ بدصورت آدمی جیسی کو اب نظر نہیں آتا، اور وہ بھوکا کتا پھر وہاں آ جاتا ہے جسے دیکھ کر جیسی پھر اپنی آنکھ بند کر لیتی ہے اور پھر سے وہی بچپن میں چلی جاتی ہے، جہاں گھر جانے کے بعد ٹام اسے دھمکاتا ہے کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ کہے، اور رات کو ڈنر پر جیسی کی پوری فیملی کو دکھایا جاتا ہے۔ ٹام سب کو بتاتا ہے کہ آج اس نے اور جیسی نے بہت مزہ کیا، جس سے جیسی کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ گلاس توڑ کر اپنا ایک ہاتھ زخمی کر لیتا ہے۔ اور یہاں ایک بار پھر جیسی پریزنٹ میں آ جاتی ہے تو اوپر شیلف پر رکھے گلاس پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ جیسی اپنا ہاتھ زخمی کر کے آزاد ہونا چاہتی ہے پر اس کی نکلی باڈی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، پر جیسی کہتی ہے کہ اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، تو ہمت کر کے وہ گلاس توڑ کر اپنا ہاتھ کاٹ دیتی ہے جس سے اس کا خون نکلنے لگتا ہے، تو پوری طاقت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ اسے باہر نکال لیتی ہے، اور کسی طرح جیسی اپنا دوسرا ہاتھ بھی کھول کر خود کو آزاد کر لیتی ہے اور اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ کر جیسی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، پر زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ کتا پھر سے آ کر جیسی کا ہاتھ کھانے لگتا ہے جس سے جیسی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن تبھی وہ لمبا بھوت وہاں پھر آ جاتا ہے اور اس بار بنا کچھ سوچے سمجھے جیسی اپنے ہاتھ سے اس کی شادی کی انگوٹھی اتار کر اسے تھما دیتا ہے اور خود اپنی کار میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور تھوڑا آگے جانے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آدمی پیچھے سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اس کی کار ایک درخت سے ٹکرا جاتی ہے، اور آخری بار ہوش میں آنے کے بعد جیسی ہارن بجانے لگتی ہے تو وہاں کچھ لوگ آ کر اس کی جان بچا لیتے ہیں، اور اب دکھایا جاتا ہے کہ 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ جیسی اپنے آفس میں ہوتی ہے، اس کے سر کی چوٹ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہے اور اس کے ہاتھ کے بھی بہت سے کرافٹ ہو چکے ہیں، اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسی نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا کہ فارم ہاؤس میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ ان دردناک یادوں سے پھر گزرنا نہیں چاہتی، اور وہ پولیس کو بتاتی ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ پر جیرالڈ کی رپورٹ سے پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے، اور جیسی اب بھی سوچتی ہے کہ اس کی شادی کی انگوٹھی کہاں گئی، کیا واقعی اس نے انگوٹھی ایک بھوت کو دے دیا تھا یا پھر یہ سب کچھ اس کا وہم تھا۔ اور ایک دن وہ اخبار میں دیکھتی ہے کہ ایک خوفناک صورت والا انسان جو ایک سیریل کلر ہوتا ہے اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ دراصل وہ شخص ایک بیماری کا شکار ہوتا ہے جس میں انسان کے مختلف حصوں کا بہت تیزی سے گروتھ ہوتا ہے، اور اس کی گرفتار ہونے کے بعد جب اس کی گھر کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے اپنے فیملی کو مار کر ان کے جسم کے کچھ حصے کھا لیے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سیریل کلر ہونے کے ساتھ ساتھ آدم خور بھی تھا، اور یہ سب پڑھ کر جیسی سمجھ جاتا ہے کہ فارم ہاؤس میں جو بھوت اس نے دیکھا تھا وہ یہی آدمی تھا، اور اس نے جیسی کو اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ جیسی نے اسے اپنی شادی کی انگوٹھی دے دی تھی۔ اور یہاں جیسی اپنے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس بدنام زمانہ کلر سے ملنے کا فیصلہ کرتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس قاتل نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں بولا، لیکن وہ قاتل جب جیسی کو کورٹ میں دیکھتا ہے تو اسے بولتا ہے کہ تم اصلی نہیں ہو، اور جیسی کو اس شخص میں اپنا باپ اور مرے ہوئے شوہر کے چہرے دکھنے لگتے ہیں، اور آخری سین میں جیسی کو ایک نئی صبح کی سورج کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ دوستو، اس مووی کی کہانی سمجھنے کے لیے شاید آپ کو یہ ویڈیو ایک بار پھر دیکھنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ یہ اسکرپٹ لکھتے وقت کئی بار مجھے خود لگا کہ میں یہ مووی ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا۔